ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تفصیلیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے جو اہم ترین خبر آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح سے مسلم نوجوانوں کو بغیر کسی دلائل کے شواہد کے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے کس طرح ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور بعد میں عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ابھی 7/11 ممبئی ٹرین دھماکے کے سلسلے میں بے گناہ مجرموں کو چھوڑ دیا گیا۔ عدالت نے جو تبصرہ کیا وہ یہ کہ ان کے خلاف جو شواہد پیش کیے گئے تھے اس میں کوئی ٹھوس ثبوت یا ایسی کچھ چیز نظر ہی نہیں آئی کہ ان کا انوالومنٹ نظر آئے۔ عدالتیں سنا دیتی ہیں فیصلہ، لیکن اس کے پیچھے کی وہ دردناک کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ پولیس یا وہ ایجنسیاں جنہوں نے ان کو پھنسایا کہہ سکتے ہیں۔ ایک اہم ترین زندگی کا حصہ وہ جو ہے گزار دیتے، پھر اس کے بعد زندگی کا کوئی معنی ان کے پاس نہیں رہتا۔ جب جوانی گزر جائے گی تو کیا بچے گا؟ وہ کسی اور پر بوجھ ہی تو بنیں گے۔ آج پھر ایک معاملہ آیا ہے، ایک فیصلہ آیا ہے۔ 18 سال بعد ممنوعہ سیمی کیس میں 8 ملزمین کو ناگپور کی عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ 7/11 کے مجرموں کو کس طرح چھوڑا گیا آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد جب باہر آئے وہ لوگ تو ان کی کہانیاں کیا ہیں۔ ہم نے ایک شخص کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے کچھ دن پہلے رکھی تھی۔ سیمی، جس کو اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے، یہ ممنوع ہے، پابندی ہے اس پر۔ اس سے منسلک میٹنگز منعقد کرنے اور پامفلٹ تقسیم کرنے کا الزام لگائے جانے کے 18 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد ناگپور کی ایک عدالت نے 8 افراد کو تمام الزامات سے بری کر دیتا ہے، کیونکہ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ان کے خلاف میٹنگوں، مواصلات یعنی کہ اگر وہ فون میں ایک دوسرے سے گفتگو کیے ہوں یا کسی بھی طرح سے رابطہ کیے ہوں، پروپیگنڈے یا کسی مالی مدد میں حصہ لینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے بنکر نے اپنے حکم میں مشاہدہ کیا کہ ملزمان کی جانب سے مالی یا دوسری صورت میں میٹنگز، مواصلات، پروپیگنڈا یا مدد میں کسی کارروائی یا شرکت کا کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت نے بھی کہا کہ صرف لٹریچر یا دستاویزات کا قبضہ جو مبینہ طور پر کسی غیر قانونی ایسوسی ایشن سے منسلک ہے، بغیر فعال ارادے یا شرکت کے ثبوت کے قانون میں طے شدہ حد کو پورا نہیں کرتا۔ زیادہ تر ملزم ناگپور سے تھے اور ان کی عمر 30 سال تھی جب ان پر 2006 میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں خفیہ معلومات موصول ہوئی ہیں جن میں ان افراد کو سیمی سے منسلک کیا گیا تھا، لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران وہ کوئی ایسا ریکارڈ پیش نہ کرنے میں ناکام رہے جس سے ظاہر ہو کہ ایسی معلومات موصول ہوئی ہیں یا مزید تفتیش کے لیے دستاویز کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزمان کی رہائش گاہوں سے اشتعال انگیز مواد برآمد ہوا، لیکن عدالت میں ایسی کوئی ریکوری ثابت نہیں ہوئی۔ جو ملزم باعزت رہا کیے گئے ہیں ان کے نام شکیل وارثی، شاکر احمد ناصر احمد، محمد ریحان عطا اللہ خان، ضیاء الرحمن محبوب خان، وقار بیگ یوسف بیگ، امتیاز احمد نثار احمد، محمد ابرار عارف، محمد قاسم اور شیخ احمد شیخ۔ APA کی دفعہ 10 اور 13 کے تحت الزامات سے بری کر دیا گیا، UAPA کے تحت۔ اور بہت سے لوگ اس معاملے کو ہندوستان میں بار بار چلنے والے پیٹرن کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سورت کی ایک عدالت 2021 میں 122 لوگوں کو بری کر دیا، جن میں سے 127 کو 2001 کی مبینہ سیمی میٹنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس طرح کی چیزوں سے الزام لگانا، گرفتار کرنا، قید میں رکھنا اور چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے سال ہا سال لگانا،
پھر اس کے بعد مقدمات چلنے کے لیے سال ہا سال، اسی طرح زندگی کا ایک اہم ترین وقفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کی ان کی زندگی کون لوٹائے گا، ان کی خوشیاں کون لوٹائے گا؟ جس طرح سے ان کے گھر والے ذہنی پریشانیوں سے گزرے اتنے سالوں میں، ان کی وہ ساری چیزوں کا متبادل کیا ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے۔ بھائی بہن ٹیوشن پڑھنے گئے تھے لیکن واپس نہیں لوٹے، بعد میں مشکوک حالت میں ان کی ایک کار میں بند لاشیں ملی۔ پٹنہ میں اس چیز کے سامنے آنے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے دونوں بچے کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دی ہیں۔ دونوں بچے بہن بھائی تھے۔ تفتیش کے لیے موقع پر پہنچی پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن ابھی تک بہت سی باتیں واضح نہیں ہو سکی۔ اس پورے معاملے میں بچوں کے والد کا الزام ہے کہ دونوں بچے جمعہ کو ایک ٹیچر کے گھر پڑھنے گئے تھے۔ کافی دیر تک بچے گھر نہ آنے پر ٹیچر سے فون پر پوچھ گچھ کی گئی۔ ٹیچر نے بتایا کہ بچے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد جب اہل خانہ کو کسی ناخوشگوار چیز کا شبہ ہوا تو پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ شائع خبر کے مطابق اہل خانہ کو شبہ ہے کہ ٹیچر نے انہیں قتل کیا۔ دوسری جانب بچوں کے جسموں پر زخموں کے نشانات بھی پائے گئے۔ تاہم یہ قتل ہے یا موت گاڑی میں بند ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہوئی، یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی پتہ چلے گا، لیکن دونوں بچوں کی لاشیں ملنے کے بعد لواحقین کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اس پورے معاملے میں اے ایس پی لا اینڈ آرڈر محمد حبیب اللہ نے بتایا کہ کار کی درمیانی سیٹ پر دو بچوں کی لاشیں ملی۔ ان کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ وہ کوچنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ واپس نہیں آئے۔ تلاش جاری تھی کہ اس دوران گاڑی سے لاشیں ملی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ موت کیسے اور کیوں ہوئی، تفتیش جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، ٹیوشن جانے والے 2 بچوں کی اس حالت میں موت، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرائم کی انتہا ہو چکی ہے اس وقت مختلف ریاستوں میں۔ ممبئی کی بارش، ممبئی میں شدید بارش ہو رہی ہے، سڑکوں سے لے کر ریلوے ٹریک تک پانی ہی پانی۔ محکمہ موسمیات نے اس وقت ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے ممبئی واسیوں کے لیے۔ کرلا، سائن سمیت کئی علاقوں میں آبی جماؤ نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آگے بھی شدید بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس طرح فی الحال ممبئی والوں کو بارش سے راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس درمیان کرولی میں شاید بارش سے لینڈ سلائیڈ ہو گیا، جس میں 2 لوگوں کی جان چلے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مرنے والے 19 سال کی شالو مشرا، اس کے 50 سالہ والد سریش مشرا بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لینڈ سلائیڈ ممبئی کے کریلو مغرب جن کلیان سوسائٹی اور شانگر و کرولی پارک سائٹ میں ہوا ہے۔ تو صورتحال اس وقت بہت بھیانک بنی ہوئی ہے ناصر گرامی ممبئی کے واسیوں کے لیے، اس لیے کہ ممبئی کی بارش ویسے بھی بدنام ہے اور زیادہ ہوتی ہے، تو صورتحال ایسی کہ زندگی تھم جاتی ہے اور روزمرہ کی ساری چیزیں بڑی مشکلات میں جو ہے لوگوں کو گزارنا پڑتا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے باغپت سے واقع جمنا ندی میں گیس پائپ لائن اچانک ایسے پھٹی کہ 35 فٹ اوپر جو ہے اس کا پانی اٹھ گیا۔ افراتفری کا ماحول بنا۔ لوگوں نے، دیکھنے والے اس منظر کو دیکھ کر کے اس کو اپنے کیمروں میں قید کر لیا اور پھر اس کو وائرل کر دیا۔ دراصل اتر پردیش کے باغپت ضلع میں ہفتے کے روز ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمنا ندی کے پاس سے گزر رہی گیس پائپ لائن اچانک زوردار آواز کے ساتھ پھٹی۔ عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ دھماکہ اس قدر تیز تھا کہ ندی کا پانی تقریباً 30 سے 35 فٹ اوپر تک اٹھنے لگا۔ دھماکے کی آواز سن کر لوگ ندی کی طرف دوڑتے تو دیکھا کہ وہاں فوارے اٹھ رہے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر آس پاس کے گاؤں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے 2 سپہ سالاروں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ عنقریب جاری ہونے والا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ظالم دہشت گرد اسرائیل کے 2 طاقتور وزراء کے خلاف نسلی تفریق اور استحصال سے منسلک جرائم پر گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی تیاری پوری کر لی ہے۔ ان 2 وزراء کے نام ہیں ایتمار بن گوئر اور بیزلیل سموٹریچ۔ اتامار قومی سلامتی کا وزیر ہے، جبکہ سموٹریچ وزیر مالیات ہے، اور بارہا ان کے سلسلے میں کس طرح سے انہوں نے
جو ہے بیانات جاری کرتے رہے ہیں غازہ مسلمانوں کے خلاف اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف، یہ ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور حد سے زیادہ نفرت پھیلانے والے اسرائیلی ظالم وزراء میں ان لوگوں کے نام شامل ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی وجہ سے چین اور بھارت میں قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، چینی وزیر خارجہ بھارت آ رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف کے حوالے سے بھارت کے خلاف اختیار کیے گئے رویے نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بے نقاب کر دیا۔ اسی کام کے لیے اس نے چین پر کوئی اضافی ٹیرف نہیں لگایا، جبکہ بھارت کے خلاف 25% اضافی ٹیرف لگایا۔ یہاں معاملہ روسی تیل کی درآمد سے متعلق ہے۔ تاہم بھارت نے امریکہ کی اس رویے پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، لیکن اس نے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت ضرور دینا شروع کر دیا ہے۔ خاص طور پر چین کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ سال 2020 میں وادی گلوان تشدد کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بڑھ گیا تھا۔ دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ادھر آپریشن سندور کے دوران بھی چین نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا تھا، لیکن بدلتے ہوئے عالمی حالات نے ہندوستان کو اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور دونوں ممالک اس وقت جو ہے قربتیں بڑھانے اور ایک دوسرے پر جس طرح کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں پروڈکٹ کے آمد و رفت میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں، شاید اس میں جو ہے آسانیاں پیدا ہوں، اور بہت ساری چیزوں پر جو اس چائنا کے پروڈکٹ پر یا اس کے اپلیکیشنز پر جو یہاں پر پابندیاں عائد ہیں، اس سے جو ہے یہاں کے لوگوں کو راحت مل سکے، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،